اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم۔ سلسلہ سورہ رحمان کی تفسیر کے حوالے سے جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہاں تک پہنچ چکا ہے، اور سورہ رحمان نعمات کا سورہ ہے جس میں مسلسل پروردگار عالم اپنی نعمات کا ذکر فرما رہا ہے، اور اس کے بعد جن و انس کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ سلسلہ گفتگو کل یہاں تک پہنچا تھا کل من علیہا فان، کہ جو کچھ بھی زمین پر ہے، جو ذوی العقول ہے، ان کو مخاطب قرار دے کر کہا جا رہا ہے کہ فنا ہو جانے والا ہے۔ عرض کیا گیا تھا کہ فنا ہونا منعدم ہونا نہیں ہے اور عدم میں تبدیل ہونا نہیں ہے، بلکہ انتقال کے معنی میں ہے کہ ہر شے منتقل ہونے والی ہے۔ اور اسی طرح سے یہ ہے کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور وجہ اللہ اور تمہارے رب کا وجہ باقی رہ جانے والا ہے جو ذو الجلال اور ذو الاکرام بھی ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر ہم گفتگو کو لے کر آ گئے تھے کہ ہر شے کو فنا ہے، اور کل نفس ذائقۃ الموت اسی سے ملتی جلتی گفتگو بھی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ کا وجہ باقی رہ جانے والا ہے اور وہی ہمیشہ رہے گا۔ عزیزان گرامی، وجہ کے حوالے سے عرض کیا گیا ہے کہ وجہ سے کیا مراد ہے؟ ہر وہ شے کہ جس سے کسی شے کو پہچانا جائے وہ اس کا وجہ کہلاتی ہے۔ تو پروردگار عالم کی ذات لامتناہی، لامحدود اور زمان و مکان سے ماورا، تو اس ذات کی پہچان جو بنے گا وہ وجہ اللہ بن جائے گا۔ تو ادھر سے روایت آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھی، امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے نحنو وجہ اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کا وجہ ہیں، کیونکہ ہمارے ذریعے سے پروردگار عالم کی پہچان ہے، ہمارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوئی ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد جو خاص لفظ تھا جس پر گفتگو کل نہیں ہو سکی تھی وہ آج کرنا چاہوں گا، ذو الجلال والاکرام۔ جلال کا کیا معنی ہے اور اکرام کا کیا معنی ہے؟ اس کے لغات والوں نے متعدد معنی کو بیان کیا ہے، اور خصوصاً مقائص اللغات جو قدیم ترین ایک لغت ہے، اور اس پر بہت سے علماء کا اعتماد یوں ہوتا ہے کہ قدیم لغت ہے اور بہترین لغت ہے، اس کے اندر بھی اس کو مختلف انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ مادہ جلالہ یا جلہ یا جلو اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے۔ تو اسی سے مشتقات بہت زیادہ ہیں جس سے ہم آشنا ہیں لیکن متوجہ نہیں ہوتے۔ جیسے لفظ ہے تجلیل، کسی کی عظمت کو بیان کرنا۔ مجلہ استعمال ہوتا ہے اردو کے اندر، جیسے رسالہ، اخبار، اسی طرح سے مجلہ بھی ہوتا ہے۔ مجلہ ہمارے ہاں تو ہر رسالے کو عام طور پر کہا جاتا ہے، لیکن مجلہ ان اس کتابچے کو کہا جاتا ہے جس کے اندر، عرب کے اندر کہا جاتا ہے اس کو کہ جس کے اندر حکمت پائی جائے، حکمت آمیز داستانوں سے اور واقعات سے اور تحریر سے جو بھرا ہوتا ہے اسے مجلہ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کی عظمت ہوتی ہے۔
تو اسی طرح سے بہت سارے الفاظ ہیں جن سے ہم، تو اب یہ ہے کہ یہ جلال، ذوالجلال والاکرام، یہ جلال یہ ایسا اسم مبارک پروردگار ہے جسے کہا جاتا ہے یہ اسماء حسنہ پروردگار میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جیسے مشہور ہے 99 اسماء حسنہ ہیں، تو وہ 99 جو اسماء حسنہ ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ذوالجلال، جلال یہ کیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اسماء حسنہ میں سے ایک اسم مبارک ہے۔ لیکن اب اس کی تشریح جب کی جائے تو عام طور پر اس کا معنی عظمت اور عظیم کیا جاتا ہے، لیکن کیونکہ الفاظ ایک لفظ دوسرے کے مکمل معنی کو بیان نہیں کر سکتا، اس وجہ سے مفسرین نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ تمام صفات کمالیہ و جلالیہ و جمالیہ سب کو ایک جگہ پر جمع کر دیا جائے تو جو لفظ اس کے مفہوم کو ادا کرتا ہے اسے جلال کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اتنا عظیم اسم مبارک ہے، اور یہ تمام اسماء حسنہ جو پروردگار کے ہیں ان کی تجلیل کو بیان کرتا ہے، ان کے مفہوم کلی کو بیان کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے اکرام بھی، کرامت جسے ہمارے ہاں لفظ میں عام استعمال ہوتا ہے کہ صاحب کرامت ہونا، باعزت ہونا، باوقار ہونا، عزیز ہونا، یہ سارے ایک دوسرے سے ملتے جلتے الفاظ ہیں، کچھ اجمال و تفصیل کی معنی اور تفصیل کے ساتھ۔ تو یہ ہے ظاہری طور پر اس کا معنی، یعنی پروردگار عالم یہاں پر بھی یہ ہے کہ ہمیں متوجہ یہ کر رہا ہے کہ یہاں پر سب چیزوں کو فنا ہوئے لیکن وجہ اللہ باقی رہے گا۔ کون وجہ اللہ؟ جو ذوالجلال اور اکرام ہے، یعنی جس کی صفت یہ ہے کہ وہ جلالت بھی رکھتا ہے اور کرامت بھی رکھتا ہے۔ تو یہ ہے اس کی صفت خاص، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی کرامت کا ذکر خاص کر رہا ہے، اپنی جلالت کا ذکر خاص کر رہا ہے۔ تو یہ ہے عزیزان گرامی یہاں تک کی گفتگو، اور آج سلسلہ اس سے آگے بڑھتا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ارشاد رب العزت یہ ہوتا ہے یسألہ من فی السماوات والارض، فرمایا کہ یسألہ، ہو کی ضمیر الرحمن کی طرف جائے گی، رحمان سے سوال کرتے ہیں من فی السماوات والارض، جو بھی آسمان میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، کل یوم ہوا فی شان، ہر دن وہ جو اس کی شان ہے۔ عزیزان گرامی یہاں پر بھی گفتگو بہت ہی انتہائی پیچیدہ اور سنجیدہ ہے، اور انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ سوال یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ ہر شے جو بھی زمین و آسمان میں ہے وہ سوال اسی سے کرتی ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، یعنی جو کچھ بھی ہے، ذوی العقول کا پھر لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے، باشعور کے وہ مخاطب قرار دیا جا رہا ہے اس انداز سے۔ اب جو بھی زمینوں میں ہے چاہے آسمانوں میں ہے، یہاں پر اب وسعت آئی ہے اس حوالے سے کہ اس سے پہلے زمین کا ذکر ہوا، پھر بری اور بحری اس حوالے سے جو تقسیم کی گئی وہ ذکر ہوا۔ اب یہ ہے کہ چاہے وہ زمین میں رہنے والے ہوں چاہے وہ آسمان میں رہنے والے ہوں، وہ اسی سے سوال کرتے ہیں، وہ اسی سے مانگتے ہیں۔ تو اب یہ سوال کون سا ہے؟ اب اگر ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ہم نے تو دیکھا کہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو تو اللہ سے کبھی نہیں مانگتے، کوئی سوال نہیں کرتے، مسجد وہ نہیں جاتے، اپنا عبادت وہ نہیں کرتے، حتیٰ کہ بعض تو یہ ہے کہ اپنا خدا ہی کو نہیں مانتے۔ تو یہ کس انداز سے بیان کیا جا رہا ہے؟ تو عزیزان گرامی یہاں پر قرآن یہ سوال زبان کا نہیں ہے، توجہ رہے، یہ سوال زبانی نہیں ہے، اس کو یہ ہے کہا جاتا ہے یہ سوال حال ہے، سوال حال، جیسے سوال استفہامی ہوتا ہے اور بہت سارے سوالات کی قسمیں ہیں، یہاں پہ یہ سوال حال کا مطلب یعنی کیا ہے؟ جسے کہا جاتا ہے زبان حال،
یعنی یہ زبان نہیں بولتی، بلکہ اس وقت اس چیز کا تقاضا ہے، یا اس کو اور قریب کر کے آپ کے ذہنوں تک بات کو پہنچا سکوں تو پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ فطرت انسانی یا ہر شے کی فطرت، وہ اپنی فطرت میں کیا ہے کہ وہ سوال کر رہا ہے، اور سوال عرض کیا ہے کہ یہ سوال جسمانی اور زبانی نہیں ہے، یہ اس کی فطرت میں ہے۔ فطرت میں کیوں ہے؟ کہ اس وجہ سے ہے کہ پروردگار عالم دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، تم سب کے سب فقیر ہو اللہ کی طرف، اللہ کے تم سب کے سب محتاج ہو بلا استثناء، انہ هو الغنی الحمید، فقط وہ ایک ذات ہے جو غنی بھی ہے اور غنی مطلق ہے اور حمید بھی ہے، محمود بھی ہے۔ یعنی اس انداز سے یہ ہے کہ یہاں پر انسان اپنی فطرت کے مطابق یا ہر شے اپنی فطرت میں محتاج ہے، سوال کر رہی ہے اس بات کا کہ وہ اپنی بقا کو باقی رکھ سکے، کیونکہ اگر اس کی فطرت اس چیز کا تقاضا نہ کرے تو کوئی شے بھی ایک لمحہ کے لیے بھی باقی نہیں رہ سکتی، بلکہ ایک لمحے کا کروڑواں حصہ اور تقسیم اگر عقلی لی جائے تو اس کا بھی کوئی حصہ بھی اگر تصور کر لیا جائے تو کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جو اس سے منسلک نہ ہو اور اپنی فطرت میں اسے سوال نہ کر رہی ہو۔ تو یہ ہے ہر شے اس ذات سے سوال کر رہی ہے۔ تو اب ہر شے جب اس ذات سے سوال کر رہی ہے تو اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ کیا اس کا جواب بھی خدا کی طرف سے ہے یا نہیں ہے؟ آج گفتگو ذرا تھوڑی سی انتہائی توجہ کی ہے۔ کیا اس کا کوئی جواب بھی ہے؟ جی اس کا جواب بھی ہے، کل یوم ہوا فی شان۔ جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پر ابھی معنی بیان کروں گا، یوم کا معنی دن نہیں ہے، ہمارے ہاں یوم دن کو عام طور پر کہا جاتا ہے، کبھی یہ ہے کہ اس کا اطلاق مختلف انداز میں ہوتا ہے، کبھی اس انداز سے ہوتا ہے کہ دن یوں کہا جاتا ہے کہ دن 24 گھنٹے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، صبح اور سورج طلوع ہونے سے غروب ہونے تک کے وقت کو بھی دن کہا جاتا ہے۔ لہذا یہاں پر جو ہے وہ دن مراد نہیں ہے بلکہ مطلق وقت مراد ہے، یعنی کوئی بھی وقت ہو، کوئی ایک گھڑی بھی خالی نہیں ہے، ہر وقت ایسا ہی ہے کہ اس کی شان میں ہے۔ تو عزیزان گرامی کل یومن یعنی ہر وقت ہوا فی شان، وہ اس کی شان میں۔ عزیزان گرامی اس کو میرے مولا متقیان نے نہج البلاغہ کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے اور اس انداز سے بیان فرمایا ہے، آپ سماعت فرمائیں گے کہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، فرماتے ہیں لا یشغلہ شان ولا یغیرہ زمان ولا یحویہ مکان ولا یصفہ لسان۔ میرے مولا متقیان فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شان کا معنی عربی میں کام کے لیے گئے ہیں، یعنی کام اور حال، یہ مفردات راغب نے بھی اس کا یہ معنی کیا ہے، اور یہ ہے کہ یعنی حال یا کام، کوئی بھی کام اس کو مشغول نہیں کر سکتا۔ پروردگار عالم کو امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں۔ عزیزان گرامی اور پھر اس کے بعد فرمایا ولا یغیرہ الزمان، اور کوئی زمانہ اس کو تبدیل نہیں کر سکتا، وہ ذات ایسی ہے کہ کوئی زمانہ اسے تبدیل نہیں کر سکتا۔ ولا یحویہ مکان، اور کوئی بھی مکان اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اسے گھیر نہیں سکتا، کیونکہ وہ ذات لا محدود ہے۔ اور اسی طرح سے ولا یصفہ لسان،
اور کوئی بھی زبان اس کی کما حق ہو توصیف کر ہی نہیں سکتی. یہ وہ ذات ہے. تو عزیزان گرامی، کوئی بھی، میرے مولا فرما رہے، کوئی بھی کام مشغول نہیں کر سکتا پروردگار عالم کو، بلکہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کی شان یہ ہے، یعنی شان جیسے ہمارے ہاں بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس معنی میں آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی کسی سے یہ کہا جائے اور کوئی عزیز اور حکیم اور اچھا انسان، دانشور انسان جب کوئی بات کرتا ہے تو اگر فرض کریں ان کی گفتگو تھوڑی سی نیچے آ جاتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے یہ آپ کی شان کے خلاف گفتگو ہے. آپ شائستہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، آپ کا جو ادب ہے، جو آپ کا اخلاق ہے، یہ بات آپ کی شان کے مخالف ہے. یعنی ایک خاص عظمت کے اعتبار سے اس کی ایک خاص خصوصیت ہوتی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ کام کے حوالے سے یہ ہے کہ کوئی بھی کام یہ ہے کہ پروردگار عالم کو مشغول نہیں کر سکتا، بلکہ وہ کام کو اس انداز سے انجام دیتا ہے وَكُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شان. اور عزیزان گرامی، اس حوالے سے اس کو مزید بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ پروردگار عالم کیا کام انجام دیتا ہے. اس حوالے سے یہ ہے کہ میرے مولا متقیان علیہ السلام کا فرمان آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے، اور اسی طرح سے بیان فرماتے ہیں، تفسیر کے اندر موجود ہے کہ بیان کیا گیا کہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے جس چیز کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تفسیر میں آیا ہے، تفسیر کافی کے اندر بھی روایت موجود ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، یہ علی علیہ السلام نے اس کو بیان کیا ہے، اور اسی طرح سے تفسیر کمی کے اندر بھی موجود ہے. اور پھر یہ ہے کہ خاص طور پر فی مجمع بیان کے اندر بھی یہ روایت ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے. توجہ رہے، اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے. فرمایا کالا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شانہ یغفر ذنوبا، جس کی شان یہ ہے کہ وہ گناہوں کو بخشتا رہتا ہے. توجہ فرمائے، وہ گناہوں کو بخشتا رہتا ہے، یہ پروردگار عالم کا شان ہے. وَيُفَرِّجُ قُرْبًا، اور اسی طرح سے یہ ہے کہ لوگوں کے دکھوں اور تکلیفوں کو دور کرتا رہتا ہے، یہ ہے اس کی شان. وَيَرْفَعُ قَوْمًا، اور پروردگار عالم کے سسٹم کائنات یہ ہے کہ بعض لوگوں کو بلند کر لیتا ہے، یعنی اپنے پاس بلا لیتا ہے. کس انداز سے؟ جیسے مثلا اموات، یا یہ ہے کہ خاص موقع دے کر کے اپنی بارگاہ میں بلا لیتا ہے. تو یہ ہے کہ بعض کو اپنے پاس بلا لیتا ہے. وَيَضَعُ آخرین، اور یہ ہے کہ اس کی جگہ پر دوسروں کو وہاں پر رکھ دیتا ہے. یہ ہے پروردگار عالم کی شان کہ وہ ہر وقت اس انداز میں ہے کہ کسی کام نے ان کو مشغول نہیں کیا، بلکہ وہ شان یہ رکھتا ہے کہ وہ مسلسل مغفرت فرماتا رہتا ہے، مسلسل یہ ہے کہ لوگوں کو اس دنیا سے اس دنیا کی طرف منتقل کرتا رہتا ہے، اس دنیا سے اس دنیا کی طرف منتقل ہوتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ تین کائنات کے سسٹم ہیں جو منتقل مسلسل ہوتے رہتے ہیں، شعوری اور غیر شعوری کے طور پر. بہرحال کچھ چیزوں کے تقاضوں کی وجہ سے یہ ہے کہ ان کو بیان نہیں کر رہا. تو یہ ہے کہ عزیزان گرامی، یہ کائنات کا سسٹم اسی طرح سے رکھا ہوا ہے پروردگار عالم نے. اب یہ ہے کہ یہ خدا کی ذات کا ایک خاص نظام ہے اور خاص سسٹم ہے کہ کل یوم ہوا فی شان، کہ ہر وقت ہر لمحہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ اس انداز سے کام کو انجام دیتا. کیونکہ اس کے بعض تفاسیر کے اندر آیا ہے کہ اس کی ایک شان نزول بھی ہے. شان نزول اس کی یہ ہے کہ یہودیوں کے ہاں ایک فکر پائی جاتی تھی، نہیں معلوم آج ہے یا نہیں ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ ہفتے کے دن یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی کام انجام نہیں دیتا، جیسے ہماری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ ہفتے میں ایک دن چھٹی ہوا کرتی ہے، جیسے جمعہ کی چھٹی ہے، سنڈے کی چھٹی ہے. تو یہ چھٹی جیسے ہمارے ہاں عام طور پر پائی جاتی ہے، ان کے ہاں تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی نعوذ باللہ ہفتے کو چھٹی پر چلا جاتا ہے، کوئی کام انجام نہیں دیتا.
لہذا اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی، کل یوم ہوا فی شان۔ تم یہ نہ تصور کرو کہ خدا نہ خاصا بیکار بیٹھ جاتا ہے اور کبھی کام کو انجام دیتا ہے کبھی نہیں دیتا، یہ ہماری مخلوقات کی توصیفات ہیں، ہم اس طرح سے ہیں، ورنہ وہ ذات ایسی ہے کہ وہ مسلسل اس کی شان یہ ہے کہ وہ ایسے امور کو انجام دیتا ہے جسے امر کہا جاتا ہے، حال کہا جاتا ہے، جسے تقدیر کہا جاتا ہے، جسے قضاء و قدر کہا جاتا ہے۔ یہ اس انداز کے امور کو پروردگار عالم مسلسل انجام دیتا رہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ کل یوم ہوا فی شان ہے۔ عزیزان گرامی، اس کی وضاحت کے لیے مزید میں آپ کی خدمت میں ایک چیز کو بیان کرنا چاہوں گا۔ یہ ترجمہ مجمع البیان، یہ تفسیر، اس کے حاشیے پر مترجم نے ایک واقعے کو نقل کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ ہوا کرتے تھے، اور مسلمان بادشاہ، اور اس کو بہت ذوق تھا قرآن و حدیث کے ساتھ، تو وہ اسی طرح سے قرآن کی تلاوت بھی فرمایا کرتے تھے۔ نیک بادشاہ بھی گزرے ہیں اور ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ وہ تلاوت کرتے کرتے جب اس مقام پر پہنچے کہ کل یوم ہوا فی شان، تو ایک مرتبہ یہاں رک گئے اور سوچنے لگ گئے کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ ہر دن ہر وقت اس کی شان ہے، تو یہ کیا مطلب ہے، کیا اس کا معنی ہے؟ تو پریشان ہوئے۔ ایک مرتبہ اپنے تمام وزراء کو انہوں نے بلایا اور ان کے ساتھ گفتگو کی، جو اس وقت کے علوم دینی کے وزیر تھے، اور ان کو بلایا اور ان سے گفتگو کی کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کی تفسیر کیا ہے۔ عزیزان گرامی، توجہ سے واقعے کو سنیے گا۔ جب ان سے گفتگو کی تو انہوں نے کچھ جوابات دیے، تو بادشاہ سلامت کانے نہ ہوئے، کہا کہ مجھے کچھ وقت دے دیجئے کہ میں جاؤں گا اور اس تلاش کر کے آؤں گا اس کا جواب۔ اب یہ ہے کہ آئے اور آ کر انہوں نے، وزیر نے بادشاہ سلامت کے اس حکم کے مطابق، کیونکہ بادشاہ نے ایک ایسا جملہ ساتھ یہ کہہ دیا تھا کہ جاؤ اس کا جواب بھی تلاش کر کے آؤ، کیونکہ جسے یہ میرے اب اپنے الفاظ ہیں کہ مفت کی روٹیاں توڑتے رہتے ہو، کچھ آتا بھی ہے یا نہیں آتا۔ تو کہا کہ جاؤ اور جا کر تلاش کر کے آؤ، اگر تو نے تلاش نہ کر کے لایا جواب میرا، تو پھر کیا ہے کہ تمہاری وزارت بھی ختم ہو جائے گی اور تمہارا جتنا مال ہے وہ بھی ضبط ہو جائے گا۔ اب یہ وزیر پریشان ہوا اور یہ گیا، جا کر دانشور اس زمانے کے جو لوگ تھے ان سے ملا جلا، ان سے بات کی، تو کوئی ایسا جواب نہ ملا کہ جو کانے کنندہ ہو۔ یہ وزیر انتہائی پریشان ہوا۔ جب وزیر پریشان تھا تو اس کا ایک غلام تھا سیاہ۔ اس غلام نے دیکھا، کہا کہ میرے آقا آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہا کہ جیسے بے اتنائی کی جاتی ہے غلاموں کی نسبت، نوکروں کی نسبت، آج کے دور میں نوکر کہلاتے ہیں، اس دور میں غلام تھے، تو بعض دفعہ چھوٹوں سے بے اتنائی برتی جاتی ہے۔ تو یہ ہے کہ اس نے کہا جاؤ جاؤ، تمہارا کوئی کام نہیں ہے، تم کس کام کے ہو؟ کہا نہیں وزیر صاحب، آج ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے کام آ جاؤں۔ کہا اچھا، تو سوال یہ ہے کہ مجھے بادشاہ نے کہا ہے کہ اس کا کوئی مطلب ایسا لے کر آؤ جو کانے کنندہ ہو، جو قرآن کے اندر آیا ہے کل یوم ہوا فی شان، اس کا کوئی جواب ہے تو بتاؤ۔ کہا جی ہاں جواب ہے میرے پاس۔ تو وزیر خوش ہو گیا، فوراً کہنے لگا کہ جواب دو۔ تو کہا یہ جواب تو میں نہیں دوں گا۔ کہا کیوں؟ کہا سرکار آپ میرے جسم کے، آپ میرے اعضاء و جوارح کے مالک ہیں، میری معلومات اور میری فکر کے مالک نہیں ہیں۔ کہا میں تمہیں جان سے مار دوں گا بادشاہ نے۔ تو کہا چاہے بادشاہ آپ مجھے، وزیر صاحب آپ مجھے مار بھی دیں، لیکن آپ کے ساتھ بھی اچھا ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ آپ کی وزارت بھی جائے گی اور آپ کا مال بھی ضبط کر لیا جائے گا۔ اب وزیر پریشان ہوا، کہا تو پھر جو چاہتے ہو تمہیں دوں گا۔ کہا نہیں مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو پھر کیا؟ کہا کہ مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو، میں یہ جا کر ان کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ وزیر اپنے غلام کو ساتھ لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے پوچھا وزیر جواب لائے ہو؟ کہا جی ہاں۔ کہا اچھا بیان کرو۔ کہا یہ میرا غلام جو ہے وہ بیان کرے گا۔ جب کہا کہ میرا غلام بیان کرے گا، کہا یہ بادشاہ کو ایک تعجب ہوا اور ایک دفعہ سوچنے لگا۔ کہا کہ جی میں جواب دوں گا۔ غلام نے جب یہ کہا کہ میں جواب دوں گا تو کہا کہ بیان کرو کیسے ہے؟ تو ایک مرتبہ غلام نے کہا کہ بادشاہ سلامت اس کا جواب قرآن کے اندر موجود ہے۔ قرآن سورہ آل عمران کی
26ویں آیت کے اندر اس کا جواب موجود ہے، اور یہ ساتھ یہاں بیان کرتا چلا جاؤں۔ امیر المومنین مولا متقیان کا ایک فرمان ہے، وہ یہ ہے کہ ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن بعض کی تفسیر کو بیان کرتا ہے۔ اب اس نے وہاں سے استفادہ کیا غلام نے مولا کے اس فرمان سے، کہتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی 26ویں آیت کے اندر اس کا جواب موجود ہے۔ 26ویں آیت کیا ہے؟ بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے۔ فرمایا آیت جو ہے، قل کہہ دیجئے اللہم مالک الملک، توجہ سے فرمایا اللہم اے اللہ تو مالک الملک ہے، توتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے، بادشاہت عطا کرتا ہے، شہنشاہت عطا کرتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جسے سے چاہتا ہے تو واپس لے لیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ عزیزان گرامی، یہ آیت جب پڑھی اور ساتھ بیان کیا کہ وہ ذات ایسی ہے جو ملک کو عطا کرتی ہے اور جو ملک کو لے لیتی ہے، اور جو یہاں تھوڑا سا میں ترجمہ دقیق کرنا چاہوں گا، توجہ کیجیے گا، وہ ذات وہ ہے جو اس سے عزت مانگتا ہے اسے وہ عزت عطا کرتا ہے، اور جو اس سے ذلت مانگتا ہے وہ اسے ذلت ہی عطا کرتا ہے۔ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، جو مانگنے والا ہے اس کے اپنے اختیار میں، وہ وہی دیتا ہے، دیتا وہی ہے، لیکن اس کی خواہش، چاہنے والا، اس کو لینے والا وہ خود انسان یا وہ ہر شے کہ جو اس کو چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ذات بیادک الخیر، خدا کے ہاتھ میں فقط خیر ہے، یہ ہماری وجہ سے ہے کہ جو ہم وہاں سے لیتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، انک علی کل شیء قدیر، اس کے بعد ارشاد رب العزت ہے کہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ لیکن یہ ہے کہ دیکھیں، ایک ہمارے ذہنوں میں مفہوم یہ بنا ہوا ہے کہ وہی چیز جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وہی چیز سے چاہتا ہے وہ جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اگر یہ معنی کیا جائے تو اس سے جبر لازم آتا ہے، جو مذہب حقہ امامیہ کا نظریہ بالکل بھی نہیں ہے کہ جبر ہمارے ہاں بالکل نہیں پایا جاتا، یعنی جبر یعنی مجبور۔ اگر یوں تصور کر لیا جائے کہ وہی جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور وہی جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، تو پھر انسان تو مجبور ہے، جسے اس نے چاہا عزت دے دی، جسے اس نے چاہا ذلت دے دی۔ تو یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے عزت دیتا ہے جو اس سے عزت مانگتا ہے، اور وہ اسے ذلیل کرتا ہے، ذلت دیتا ہے جو اسے ذلت مانگتا ہے۔ یہ مانگنے والے کے اپنے اختیار میں ہے، تو لہٰذا انسان اس میں با اختیار ہے، چاہے وہ عزت طلب کرے چاہے وہ ذلت طلب کرے، دینے والی وہی ذات ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب یہ تفسیر کو بیان کیا اس غلام نے، تو بادشاہ سلامت ایک دفعہ حیران ہو گیا، اور اس کے حیرانگی کے بعد اس نے فوراً حکم دیا کہ اس غلام کے اوپر لباس وزارت پہنایا جائے، اس کو وزیر بنا دیا جائے۔ فوراً اس کے وزیر کا اس کو لباس پہنایا جاتا ہے اور اسے وزیر بنا دیا جاتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ اسے اور تکریم کی۔ یہ شخص، یہ غلام دوبارہ پھر اسی آیت کی تلاوت کرتا ہے، قل للہ الملک تؤتی الملک ممن تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ آیت دوبارہ پڑھ کے متوجہ کرتا ہے کہ دیکھیں، اس سے پہلے میں ایک وزیر کا غلام تھا کچھ وقت پہلے، اور مجھے اس کے شکنجے میں رکھا ہوا تھا، اور میں اس کے شکنجے میں تھا، اس کی غلامی میں تھا، اور یہ ابھی کیا ہے کہ اس کی وزارت ختم ہو گئی، تو یہ ختم ہو گیا ہے، اور میں کہاں پہ تھا اور مجھے کہاں پہنچا دیا گیا۔ تو یہ کہنے کے بعد ایک دفعہ بادشاہ دوبارہ پھر کہتا ہے احسنتم احسنتم، آپ نے صحیح اس کی تفسیر کی ہے، کل یوم ہوا فی شان، خدا کی شان یہ ہے کہ وہ جب جس انداز میں جس طرح سے اس چیز کو تبدیل کر دے، شرط یہ ہے کہ اس سے کوئی لینے والا اس کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تو عزیزان گرامی، یہ ذات بس ایک ایسی ذات ہے کہ آخری گفتگو کے نتیجے کو اس کو بیان کروں،
یہ ذات ایسی ذات ہے کہ جو ہر شے، جو بھی آسمان میں ہے، جو بھی زمین میں ہے، وہ اپنی فطرت میں اسی سے سوال کر رہی ہے۔ اور خدا کی ذات ایسی ذات ہے کہ اپنی مخلوق کا ایک لمحہ بھی اسے نہیں چھوڑتی، بلکہ کل یوم ہوا فی شان، ہر وقت وہ ذات اپنی قدرت کاملہ، اپنی حکمت، اپنی رحمت، اپنی برکت کو استعمال کر کے انسانیت کی اور بقائے کائنات کے لیے پورا سلسلہ جاری رکھتی ہے۔ یہ ہے اس کا ظاہری سا ترجمہ اور مفہوم، اور یہی ہے کہ جب یہ ساری ان نعمات کو ذکر کر رہا ہے پروردگار عالم کہ سب کچھ اس کے اختیار میں چل رہا ہے اور اس کی شان میں یہی ہے، تو عزیزان گرامی پھر یہی ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو پھر تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے جب تم اپنی فطرت میں تم اس سے مانگنے والے ہو، تم فقیر ہو، وہ ذات غنی مطلق ہے اور وہ تمہیں ہر وقت عطا کر رہے والی ذات ہے، تو پھر تم اپنے پروردگار کی نعمت کا کیوں انکار کرتے ہو؟ ہماری دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ پروردگار عالم ہمیں اپنی تمام نعمات کی صحیح طریقے سے معرفت عطا فرمائے، اور بالخصوص ماہ رمضان کے اس مقدس مہینے میں جو برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، ہمیں بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق خاص عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔